अस्सलाम वालेकुम। सिज बिहार रोड पे खुश आमदीद। तो मेरे दोस्तों, आज हम सिज बिहार का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ये वो ज़िगज़ैग रास्ता है जो कि अलाई में आने वाला हर बंदा हमेशा के लिए याद रखता है। नाज़रीन कराम, एक वक़्त था कि अलाई की तरफ सिर्फ़ एक ही रास्ता था जो कि बरास्ता कनई बाब और फिर खंडव अलाई आता है। वक़्त गुज़रने के साथ साथ अलाई ने भी वो दिन देखा कि अलाई की तरफ एक शॉर्ट रास्ता भी मिल गया। नाज़रीन इकराम, ये रास्ता सिज बिहार रोड कहलाता है जो कि काफ़ी दुश्वार है और चढ़ाई के एतबार से काफ़ी मशहूर है। लेकिन किसी हद तक इस रास्ते ने अलाई को काफ़ी सहूलत दी है। क्योंकि मुझे याद है अलाई का वो पुराना रास्ता, जब भी बारिश हो जाती तो वो हफ्तों तक बंद रहता और जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता तो महीनों तक हमारा रास्ता बंद होता और अलाई के लोग बाकी दुनिया से मुनक़ते हो जाते। लेकिन बदकिस्मती से 2014 के बाद इस रास्ते पे कोई काम नहीं हुआ और आज 2025 में ये रास्ता एक आसार कदीमा का मंजर पेश करता है। मेरे दोस्तों, कहने को तो एक और सड़क भी अलाई की तरफ बन रही है, बल्कि ये कह ले कि तीसरी सड़क भी बन रही है, लेकिन 2016 से लेकर आज तक वो सड़क मुकम्मल नहीं हुई ताकि लोगों के लिए किसी हद तक सहूलत मुयस्सर हो। नाज़रीन इकराम, वादी अलाई ज़िला बडग्राम की दूसरी तहसील है जो कि सीपेक से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे वाक़ है और मुकम्मल तौर पे लशग्रीन सरसब्ज़ व शादाब है। मेरे दोस्तों, जैसे ही आप इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं जिसको खंडव कहते हैं, जो कि अलाई के लिए एक गेटवे है, तो उसके बाद अलाई के खूबसूरत मनाजिर शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, तहसील अलाई वो बदकिस्मत तहसील है
کہ ڈسٹرکٹ بڈگرام کا MNA بھی الائی ہی سے منتخب ہے، لیکن ہماری سڑکوں کی کیا صورتحال ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ٹورزم کی دنیا میں وادی الائی اپنی خوبصورتی کا لوہا منوا سکتا ہے، لیکن صرف ایک معیاری سڑک کی دیر ہے، اور تقریباً ابھی تک الائی کو 3 سڑکیں بن چکی ہیں، لیکن تینوں میں سے ایک بھی معیاری سڑک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح لوگ جب ایک بار الائی کا رخ کرتے ہیں تو پھر کبھی یہاں کا نام نہیں لیتا، لیکن الائی کے خوبصورت مناظر ہمیشہ ان کی یادوں میں بستے رہتے ہیں۔ وادی الائی میں سواتی پختون، یوسف زئی، سادات اور گجر برادری آباد ہیں، جو کہ مہمان نوازی اور امن و امان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سڑک کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پانی کے نکاسی کا کوئی خاص نظام نہیں ہے، اس لیے جب بھی بارش ہو جاتی ہے تو سارا پانی اسی سڑک پہ نیچے دریائے سندھ تک بہتا ہے، اور جس کی وجہ سے سڑک پہ کافی سارا ملبہ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ روڈ کی حالت بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ ابھی شام ڈلنے والا ہے اور میں بھی تقریباً پہنچنے والا ہوں، تو سوچا یہ مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، جب بھی آپ نے الائی آنا ہو تو اسی سڑک کا انتخاب کیا کریں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بالکل شارٹ راستہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آباد راستہ ہے، مطلب اگر خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کافی ساری گاڑی اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، کافی عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اس سڑک کی ایک ویڈیو تیار کروں، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی سیاح آتے ہیں تو ان سے جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے تو ان میں اس چڑھائی کا ذکر ضرور ہوتا ہے، جو کہ ایک ناختم ہونے والی چڑھائی ہے، ساتھ ساتھ 50 سے زائد موڑ اور کنڈر نما کیفیت، جو کہ آنے والوں کو ایک ڈراؤنا خواب سا لگتا ہے، اور ہمیشہ ان کے دلوں میں اس کا خوف جمع رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیاح ایک بار الائی آتا ہے تو وہ پھر کبھی الائی کا رخ نہیں کرتے، اور یہ اگر آنا بھی چاہیں تو انہیں سب سے بڑا خطرہ اس خطرناک چڑھائیوں کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب شام ڈلنے والا ہے اور ہم بھی تقریباً کنڈو پاس پہنچنے والے ہیں، جس کے بعد الائی کے خوبصورت مناظر تو ہوں گے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکیں گے۔
تو میرے دوستو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔